اکثر ناواقف لوگ حنفیوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ صرف ایک امام یعنی ایک شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے یہاں جمود پایا جاتا ہے، گویا کہ وہ صلاحیت ہی نہیں باقی رہی کہ وہ اجتہاد کر پائے۔ لیکن یہ بات حقیقت سے کوسوں دور ہے، اور یہ دعویٰ کہاں تک درست ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھو، فقہ کا آغاز نہ کسی مدرسے سے ہوا، نہ کسی امام سے ہوا، بلکہ یہ براہ راست وحی الہی اور سنت رسول سے ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اسلام مختلف علاقوں میں پھیل چکا تھا، مختلف خطوں میں پھیل چکا تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدینے کے اندر لوگوں کے لیے مرکز جو ہے حضرت زید ابن ثابت، حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، اور انہی کے شاگردوں کے ذریعے وہاں علم پھیلا۔ مکے کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس موجود تھے، اور ان کے شاگردوں کے ذریعے یہ علم پھیلا۔ اور کوفے کے اندر بلکہ عراق کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی مرکز تھے، اور ان کے شاگردوں کے ذریعے یہ علم پھیلا، اور یہی سے حنفیت ابھر کر سامنے آیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی شخصیت ہے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ علم کے علمبردار ہے۔ بلکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتقال ہونے لگا، لوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ ہمیں کوئی وصیت فرما دیجئے۔ انہوں نے کہا مجھے بیٹھا دو۔ جب ان کو بیٹھایا گیا تو انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ علم اور ایمان اپنی جگہ سلامت ہے، جو شخص اسے تلاش کرے گا وہ اسے پا لے گا۔ یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ اس کے بعد کہا کہ علم کو 4 لوگوں کے درمیان میں تلاش کرو۔ وہ 4 اشخاص کون تھے؟ حضرت ابو دردہ، حضرت سلمان فارسی، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن سلام۔ بلکہ ماحول کچھ یوں تھا کہ حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت زید ابن ثابت، گویا کہ یہ تینوں ایک دوسرے کے لیے علمی ساتھی تھے۔ وہ مسائل کو ایک دوسرے سے پوچھ کر حل کر لیا کرتے تھے۔ اور دوسری طرف حضرت علی، حضرت ابی ابن کعب، حضرت موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمی ساتھی تھے، اور مسائل کا حل وہ ایک دوسرے سے پوچھ کر حل کر لیا کرتے تھے۔ تو جہاں علم کا نام آئے، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نام نہ لیا جائے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ جہاں سے نکلے، کوفے کے علاقے سے، اس علاقے کی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلم کے طور پر حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی کو بھیجا تھا۔ بلکہ جب معلم کے طور پر ان کو بھیجا گیا تو انہوں نے لکھ کر حکم بھی جاری فرما دیا کہ اے کوفہ کے لوگوں، اے کوفہ کے مسلمانوں، میں خود اپنے ذات پر ترجیح دیتے ہوئے تمہارے جانب اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک محترم صحابی کو بھیج رہا ہوں۔ گویا کہ ایک نعمت تھی جو ان کی طرف بھیجی جا رہی تھی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ کس حیثیت سے؟ ایک معلم کی حیثیت سے۔ انہوں نے وہاں قانون سازی کی، اور قانون لوگوں کو سکھایا، فقہ لوگوں کو سکھایا۔ اور جب حضرت عبداللہ ابن مسعود کا انتقال ہونے لگا تو یہ پورا کا پورا علم ان کے ایک ممتاز یمنی شاگرد علقمہ نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منتقل ہوا۔ انہوں نے اس عہدے کو سنبھالا، اور جب حضرت علقمہ نخعی کا انتقال ہونے لگا تو یہ پورا کا پورا علم حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منتقل ہوا، اور ان کے بعد حضرت حماد ابن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ جانشین بنے۔ اور ان کے بعد یہ پورا کا پورا علم جو اللہ کے نبی کے جانب سے حضرت عمر کی طرف، حضرت عمر سے عبداللہ ابن مسعود کی طرف، عبداللہ ابن مسعود کی طرف سے علقمہ نخعی، علقمہ نخعی کی طرف سے ابراہیم نخعی، اور ابراہیم نخعی کی طرف سے حماد ابن سلیمان، اور حماد ابن سلیمان کے وسیلے سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منتقل ہوا، اور وہ معلم کی حیثیت سے جانے لگے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی اپنے رائے پر اصرار نہیں کیا، اور اس کو قطعی فیصلہ ثابت نہیں کیا، بلکہ جہاں مسئلے مسائل کی بات آتی ان کا عام طریقہ یہ تھا کہ وہ مجلس قائم کیا کرتے تھے۔ بلکہ کئی مسائل ایسے ہوتے جن پر غور و فکر کرنے کے لیے مہینوں گزر جاتے، اور اگر کوئی نتیجہ سامنے آتا تو اس نتیجے کو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ لکھ لیا کرتے۔ بلکہ اس مجلس کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ 40 افراد شامل ہوتے، اور افراد بھی ایسے کہ اس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسے حفاظ حدیث اور ناقرین سنت بھی شامل ہوتے۔ امام محمد جیسے ادیب، فقیہ، اصولی بھی شامل ہوتے۔
حضرت ظفر جیسے استنباط اور قیاس کے ماہر بھی شامل ہوتے، حضرت قاسم ابن معن جیسے نحو صرف میں ماہر بھی شامل ہوتے، حضرت داؤد الطائی جیسے زہد و تقوی میں بے مثال شخص بھی شامل ہوتے۔ گویا کہ تمام خوبیوں کے مالک جتنے اشخاص تھے وہ تمام کے تمام ان مجالس میں شرکت فرماتے، مسائل پر غور و فکر کیا جاتا اور اس کے نتیجے کو کلمبند کر لیا جاتا اور اس کی تدوین کی جاتی۔ اور ایسا بھی نہیں کہ اس کے بعد فقہ جو ہے یہ جمود کا شکار ہو گیا، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد جیسے کہ امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، امام حسن ابن زیاد، یہ تمام شاگردان ایسے تھے جنہوں نے اس علم کو مزید نکھارا۔ ان بزرگان دین کے اقوال کو ایک جگہ جمع کیا گیا جسے ہم ظاہر الروایہ کہتے ہیں۔ اصحاب فتویٰ بخوبی جانتے ہیں کہ اس کتاب کی کیا اہمیت ہے، کہ جو مسئلہ اس میں مل جائے پھر دوسری طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوا، بلکہ کئی مواقع ایسے آئے جہاں علماء نے ظاہر الروایہ کو ترک کر دیا، عرف کی بنیاد پر، ضرورت و حاجت کی بنیاد پر یا دفع حرج کی بنیاد پر کوئی بات ظاہر الروایہ میں نہیں مل پائی تو انہوں نے مذہب غیر تک عمل کیا، صرف اس لیے تاکہ عوام کے اندر سہولت ہو جائے، تاکہ ان کے لیے وسعت پیدا کی جا سکے، ان کے لیے کشادگی موجود ہو۔ اس کے بعد بھی علماء آئے اور انہوں نے اس علم کو مزید نکھارا، چاہے امام سرخسی ہو، چاہے مرغینانی ہو، چاہے امام طحاوی ہو، چاہے کرخی ہو، چاہے ابن الہمام ہو یا ابن عابدین ہو، یہ تمام کے تمام علماء ایسے ہیں جنہوں نے نئے نئے مسائل پر اجتہاد کیا اور مسائل کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ اے آئی سے لے کر فائنانس تک اور ڈیجیٹل کانٹریکٹ سے لے کر گلوبل لا تک ہر ایک پر ان حنفی علماء نے اجتہاد کیا، اور اجتہاد کرنے کے بعد ہمارے سامنے اس کے حل کو پیش کیا، اور صرف اسی منہج پر باقی رہ کر۔ لہٰذا یہ کہنا کہ حنفیت نام ہے امام ابو حنیفہ کی تقلید کا، تو یہ بات سراسر غلط ہے، بلکہ حنفیت نام ہے ایک پوری منہج کا، ایک پوری میتھڈولوجی کا، ایک پورے لیونگ سسٹم کا، جس کے ذریعے سے ہم مسائل اخذ کرتے ہیں اور جس کا ماخذ خود قرآن و سنت ہے، اور جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے دشواریاں پیدا نہیں کرتے، بالمقابل ان حضرات کے جو صرف ایک دو حدیث کو دیکھ کر لوگوں کے دل میں نفرت بھی پیدا کرتے ہیں، ان کو شبے میں بھی ڈالتے ہیں، علماء سے ان کو متنفر بھی کرتے ہیں، اور خود وہ تنگی میں پھنسے رہتے ہیں۔ لہٰذا حنفیت کسی فرد واحد کے رائے کا نام نہیں، بلکہ یہ پورا ایک نظام ہے جسے علماء نے صدیوں تک نکھارا، اور یہ صدیوں تک زندہ رہا، اور یہ صدیوں تک زندہ رہے گا انشاءاللہ۔